اس کے بعد جو ہے 11واں پوائنٹ ہے اس کا طہارت کا، کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا غائب ہو جانا، یعنی اگر بالغ یا طہارت و نجاست کی سمجھ رکھنے والے جو مسلمان کا بدن یا لباس یا دوسری اشیاء مثلا برتن اور دری وغیرہ جو اس کے استعمال میں ہوں نجس ہو جائیں، یعنی جو پہلے رہ رہا تھا شخص پھر وہ وہاں سے چلا جائے، یعنی ایک شخص کمرے میں رہ رہا تھا مثال کے طور پر، پھر دوسرا آ گیا وہاں پر، اور پھر انسان کو اس بات کا عقلی احتمال ہو کہ اس نے یہ چیزیں دھو لی ہیں تو وہ پاک ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے 221 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو یقین یا اطمینان ہو کہ جو چیز پہلے نجس تھی اب پاک ہو گئی ہے، یا دو عادل اشخاص اس کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ جو ہے اس سبب کو بیان کریں کہ جس سے وہ چیز پاک ہوئی ہو، مثلا یہ گواہی دیں کہ پیشاب سے نجس شدہ جو فلاں لباس تھا اس کو جو ہے دوبارہ دھویا گیا تھا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ شخص جس کے پاس کوئی چیز جو ہے نجس چیز ہو وہ کہے کہ وہ چیز جو ہے پاک ہو گئی ہے، اور وہ غلط بیانی نہ کرتا ہو، یا کسی مسلمان نے ایک نجس چیز کو پاک کرنے کی غرض سے دھویا ہو تو چاہے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے اسے ٹھیک طرح سے دھویا ہے یا نہیں تو وہ چیز بھی پاک مانی جائے گی۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کسی نے ایک شخص کا لباس دھونے کی ذمہ داری لی ہو اور کہے کہ میں نے اسے دھویا ہے، اور اس شخص کو اس کے کہنے پر جو ہے تسلی ہو جائے، یعنی اس پر اعتماد ہو، تو وہ لباس پاک مانا جائے گا۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کسی طہارت و نجاست کے معاملے میں شکی مزاج انسان ہے، ابھی یہاں پر شخص اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اسے کسی نجس چیز کے پاک ہونے کا جو ہے یقین ہی نہ آئے، اگر وہ اس چیز کو معمول کے مطابق ہی دھو لے تو کافی ہے، یعنی اتنا شکی ہے کہ اسے جو ہے یقین نہیں ہوتا کہ پاک ہوئی ہے یا نہیں، تو یہ معمولی اگر دھوئے گا تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا شک ہے لیکن ہو سکتا ہے دھلی ہو پہلے۔